السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، قابل مبارکباد ہیں آپ۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں آپ، اللہ کے محبوب بندے ہیں آپ۔ آپ پوچھیں گے کیسے بول رہے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جس بندے کو چاہتا ہے، جس بندے کو محبوب رکھتا ہے، سب سے پہلے اسے دین کی ہدایت دیتے ہیں، دین کی توفیق دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں اسی سرزمین میں، اسی گاؤں میں کئی مسلمان کلمہ گو ہیں۔ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گپ شپ کر رہا ہے، کوئی سیاسی باتیں سن رہا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو دین کی باتیں سننے کی ہدایت دی۔ یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کو دین کی ہدایت سے نوازے۔ معزز سامعین، دنیا کی دولت چور کو بھی ملتی ہے، شرابی، حرامی، جواڑی پیسہ کماتا ہے، پیسہ سب کو ملتا ہے، دولت سب کو ملتی ہے۔ ایمان کی دولت کسی کو نہیں ملتی، جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اسی کو دین کی دولت ملتی ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ دین کی دولت ملنا معمولی بات نہیں، اللہ جو پسند کرتا ہے اس کو ملتی ہے۔ معزز سامعین، ہماری زندگی کی مثال موم بتی کی طرح ہے۔ ہماری زندگی کی مثال ایک موم بتی کی طرح ہے۔ موم بتی کو گھر میں رکھو، جلتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ موم بتی کو دکان میں رکھو، جلتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ موم بتی کا کام جلنا، ختم ہونا ہے۔ ہماری زندگی بھی باتوں میں بھی گزرتی ہے، ہنسی میں بھی گزرتی ہے، بیکار چیزوں میں گزرتی ہے، لیکن بہترین زندگی وہ زندگی ہے دنیا کے کاموں کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے اب جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں کے لہریں دوڑنے لگتے ہیں۔ باپ کے چہرے پہ، دادا کے چہرے پہ، نانا نانی کے چہرے پہ، خاندان میں یہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ جس گھر میں، جس خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیوں کے لہریں دوڑتی ہیں، لیکن کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں ہوتا یہ بچہ پیدا کیوں ہوا۔ یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، موت کا لقمہ بن جاتا ہے، مر جاتا ہے، دل و دماغ کو جھٹکا لگتا ہے، انسان آتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے۔ پیدا ہوتے وقت کسی کو خیال نہیں ہوتا، جب جوان انسان یا بچہ یا بوڑھا جب مر جاتا ہے، دل و دماغ کو سب کو جھٹکے لگتے ہیں، انسان دنیا میں آتا کیوں ہے، جاتا کیوں ہے۔ تو میرے بھائیوں کی مثال لیجئے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، میں ان کے بازو بیٹھا ہوں، آپ مجھے ٹرین میں جاتے سفر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ پھر پوچھتے ہیں، یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر تیسرا سوال کرتے، بھائی کیا آواز سے جا رہے ہیں؟
مجھے معلوم نہیں کہاں کس لیے جا رہا ہوں، تو کیا بولیں گے میرے بارے میں؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ارے بولو بھائی، کیا سن رہی نہیں سن رہی؟ کیا مجھے دیوانہ بولیں گے مجھے؟ تو بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بھئی یہ ایسے سوالات کے جوابات جب دے رہے مجھے معلوم نہیں، ہماری زندگی بھی ایسی ہی گزر رہی، ہم کہاں سے آئے، پھر کہاں جانا، کس لیے دنیا میں آئے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن میں سورہ ملک میں دیتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت، یہ زندگی کیا ہے؟ انسان پیدا کیوں ہوتا ہے، مرتا کیوں ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے ہم نے زندگی موت رکھی ہے۔ یہ زندگی موت اس لیے ہم نے دی ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے زندگی تم کو دی گئی ہے۔ لیکن ہم اس زندگی کا مقصد بھول گئے، ہم اس زندگی کا مقصد بھول گئے۔ ہم ارمان دیکھ رہے ہیں، بچیاں کی شادی کرنا ہے، لڑکوں کی شادی کرنا ہے، بنگلے بنانا ہے، کار خریدنا ہے، اپنی عزت کو بڑھانا ہے، اپنی شان کو بنانا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں غور سے، بات سر کے اوپر نہ جائے، ادب سے سننا۔ بہت سے لوگ ادب سے نہیں سنتے، بے ادبی سے سنتے، قرآن کے اثر نہیں کرتے ان کو۔ جو ادب سے سنتے، گھروں میں ٹی وی میں کیسے بھی بیٹھو چلتا، اللہ رسول کی باتیں بول رہے ہیں تو ادب سے سننا، ادب سے بیٹھنا۔ ادب سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ اثر کرتی نہیں بات دلوں کو۔ میں دیکھ رہا ہوں مجلس میں کیسا بیٹھ رہے ہیں، بازار میں بیٹھے سرکار، دکان میں بیٹھے سرکار، ٹی وی کے سامنے بیٹھے سرکار۔ یہ ادب ان کے پاس نہیں دکھ رہا، اثر بھی نہیں کرتی، ٹائم پاس کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ سننا، عبرت کے کانچ، عبرت کے دل سے سننا، تبھی بات اثر کرتی ہے۔ تو بتا رہا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے۔ پھر یہ بیپار کیا ہے، بیوی کیا ہے، بچے کیا ہے، تجارت کیا ہے، دھندا کیا ہے، یہ کھیتی باڑی کیا ہے، یہ فیکٹری کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پانی، مقصد، ہمارا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک مقصد ہے، ایک ضرورت ہے، دو چیزیں ہیں۔ مقصد ایک ہے، ضرورت ایک ہے۔ کتنے چیزیں؟ دو چیزیں۔ کیا کیا؟ مقصد، ضرورت۔ ضرورت ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، وقتی چیز ہوتی ہے ضرورت۔ مقصد ہمارا رہتا ہے۔ اب سمجھو، پانی مقصد ہے، پانی لینا مقصد ہے، پانی لینا مقصد ہے۔ کنویں سے پانی لینا ہے، کنویں سے پانی لینا ہے۔ اب کنویں سے جب پانی لینا ہے، ضرورت کن چیزوں کی پڑتی ہے؟ رسی کی ضرورت پڑتی ہے، بالٹی کی ضرورت پڑتی ہے، چرخی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مقصد بالٹی نہیں ہے، مقصد رسی نہیں ہے، مقصد چرخا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ زور سے بولو جی، مقصد کیا ہے؟ پانی ہے۔ لیکن مقصد رسی نہیں ہے، مقصد بالٹی نہیں ہے، مقصد چرخا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی پانی چھوڑ ڈالا، رسی کو پکڑ کے بیٹھا ہے، کیا اس کا مقصد پورا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بکیٹ کو پکڑ کے بیٹھا، اس کو مقصد پورا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی چرخے کو پکڑ کے بیٹھا، کیا اس کا مقصد پورا ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ پانی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں بھیجا عبادت کے لیے۔ مقصد ہمیں آئے سو کس کے لیے؟ عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بیپار ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، نوکری ہے۔ مقصد نہیں ہے، کھیتی باڑی مقصد نہیں، بیوی بچے مقصد نہیں۔ پھر اللہ بیوی بچوں کو کیوں رکھا؟ بور نہیں آنا، بیزار نہیں آنا کر کے اللہ تعالیٰ رکھا۔ مقصد نہیں تھے بیوی بچے، مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بیوی بچے
تاکہ انسان عبادت کرتے کرتے بیزار نہ آئے، بیوی بچوں کو رکھا، دھندے کو رکھا، تجارت کو رکھا۔ تجارت دھندا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے ایک آدمی پانی کو چھوڑ کر بکیٹ کو پکڑ کے بیٹھا، جیسے پانی کو چھوڑ کر بکیٹ کو پکڑ رکھا، اسی طرح انسان نوکری کو پکڑ کے بیٹھا، عبادت کو چھوڑ دیا۔ عبادت کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو پکڑ لیا، جیسے بکیٹ کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ویسا بیوی بچوں کو پکڑ کے بیٹھا۔ تو مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی عبادت کے لیے آئے ہی، جب چاہے موت دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے موت آتی، لیٹے لیٹے موت آتی، چلتے چلتے موت آتی۔ معزز سامعین، ہر دن UN کی رپورٹ ہے، UN کی رپورٹ ہے، ہر دن کتنے لوگ مرتے معلوم؟ ہر دن پوری دنیا میں کتنے لوگ مرتے معلوم؟ 40 لاکھ لوگ مرتے، ہر دن 40 لاکھ لوگ مرتے۔ میرا نمبر، آپ کا نمبر کب ہے، کون سی تاریخ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو موت سب کو آنا ہے۔ عمر جیسی جیسی بڑھتی جا رہی ویسے ویسے ہم کہاں قریب ہو رہے ہیں؟ خبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ جیسی عمر بڑھتی جا رہی ویسے ویسے ہم خبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے۔ کل انسان قیامت کے دن کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ قیامت کے دن انسان کہے گا اے میرے رب، آنکھوں سے جنت کو دیکھا، آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا، اے میرے رب میں یقین تجھے دلاتا ہوں، مجھے واپس بھیج، میں اچھے اعمال کر کے آؤں گا، نیکیاں کر کے آؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، تیری اطاعت اور فرمانبرداری کر کے آؤں گا، میں تجھے یقین دلاتا ہوں اے میرے رب۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ کلا، ہرگز نہیں، تجھے ہم نے مہلت دی تھی، مہینے دیے تھے، سال دیے تھے، تو نے اس مہلت میں تو نے ہماری عبادت نہیں کی، جاؤ جہنم کے اندر، جہنم میں داخل کرو اس کو۔ تو معزز سامعین، یہ جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی جو ملی ہے بار بار نہیں ملتی، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کرے اور اس کا شکر کرے۔ دیکھو کتنے اچھے بیانات تھے، الحمدللہ۔ جیسے شہر میں، گاؤں میں، بستیوں میں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، میڈیکل کیمپ جب لگایا جاتا ہے گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر، شہروں کے اندر، ہر مریض اپنے مرض کے اصلاح کے لیے وہ کیمپ میں چلا جاتا ہے۔ کوئی آنکھوں کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، کوئی پیٹ کے درد کا مریض، جس کو جو مرض ہے وہ مرض کی اصلاح کے لیے وہ میڈیکل کیمپ میں جا رہا ہے۔ یہ روحانی کیمپ لگایا گیا ہے۔ کتنے اچھے بیان۔ پہلا بیان جو ہوا ذکر اذکار کے بارے میں ہوا۔ وہ آدمی جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو ہم اپنے دلوں سے دعا کرنا، اے میرے رب مجھے ذاکر بنا، تجھے یاد کرنے والا بنا۔ دوسرا بیان ہوا توحید کے اوپر۔ توحید نہیں، کچھ نہیں، توحید اگر نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، اور موت دے تو توحید پہ موت عطا فرما۔ تیسرا بیان ہوا کہ انسان اسلامی تمدن اختیار کرے، اسلامی تہذیب اختیار کرے، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں سن کر، اے میرے رب مجھے اسلامی رنگ میں رنگنے کی ہدایت توفیق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد حلال فضول خرچی سے بچنے کی تعلیم دی گئی کہ فضول خرچی نہ کیا جائے، کہاں کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم اندازہ لگائیں۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ جو ہمارے قیمتی پیسے ہیں وہ قیمتی چیزوں میں عطا کرنے، خرچ کرنے کی ہدایت توفیق عطا فرما۔ اور چوتھی تقریر کنڈا کے اندر مسجد کے آداب کے بارے میں بتایا گیا۔ مسجد میں آئیں تو کیسے آئیں، کیا کریں، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں۔ اکثر نہیں پڑھتے تحیت المسجد، ہمارے اندر سنت ہونا چاہیے۔ جب کبھی کسی مسجد میں جاؤ، پہلے تحیت المسجد 2 رکعت مسجد کے پڑھنا ہے،
یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے نبی جہاں بھی جاتے تھے، جس مسجد میں جاتے تھے، صحابہ کو بھی تاکید کرتے تھے جب مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ 2 رکعت سنت پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھا کرو، پورے مسجد کے آداب بتائے گئے۔ تو معزز سامعین، یہاں کے علماء جیسے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے، یہ مرکز ہے، مدرسہ ہے، ایک سمندر ہے۔ یہاں کے علماء پہ مجھے رشک آتا، ان کی سادگی کو، علم کا سمندر رکھتے ہوئے معمولی افراد کو بھی بیان کرنے کی پیش کرتے ہیں، اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا بڑاپن ہے، یہ علماء کا بڑاپن ہے۔ ریدر کے علماء بڑے سادے علماء ہوتے ہیں اور علم والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے۔ اس زندگی کو غنیمت جانو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی کشتی کے بغیر سمندر میں جا رہا ہے، کشتی کے بغیر سمندر میں جا رہا ہے، تو وہ آدمی کیا ہوتا؟ کشتی کے بغیر سمندر میں جانے والے کی حالت کیا ہوتی؟ غرق ہو جاتا، ڈوب جاتا، مر جاتا۔ بغیر کشتی کے جانے والا ہلاک ہو جاتا۔ بغیر نیکیوں کے خبر میں جانے والے حالت ایسی ہے۔ خبر میں بغیر نیکیوں کے جا رہا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ بغیر کشتی کے سمندر میں جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ صاف فرماتے ہیں، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اگر تمہارے پاس نیکیاں ہیں تو تم جنتی ہے، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ ہمیشہ ہمیشہ تم دوزخ میں رہو گے۔ ہم کیا سمجھے؟ مشرک ہی جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، نیکیوں سے تم خالی ہیں، نیکیوں سے خالی ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ اب دیکھیے، یہ گاؤں سے ریدرک کو جانا ہے، ٹکٹ سمجھو آٹو میں ہو یا بس میں ہو 10 روپے لیتا یا 50 روپے، آپ جو قیمت ہے وہ، اگر 1 روپیہ بھی میں کم دوں، کنڈکٹر کہے گا نیچے اتر، تو ریدرک نہیں جا سکتا۔ تو ریدرک جانے کے تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، اتر جا، آٹو والا بھی اتارے گا، بس والا بھی اتارے گا۔ جنت معمولی چیز نہیں، جنت قیمتی چیز ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے قیمتی چیز ہے تو جنت ہے۔ جنت ہمارے بول سے جنت نہیں ملتی، اعمال سے جنت میں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت ہمارے ایمان کے دعووں سے نہیں ملتی ہے، بلکہ نیکیوں کے ذخیرے سے جنت ملتی ہے۔ جیسے پیسے سے سب کچھ ملتا ہے، نیکیوں سے جنت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا، زندگی دے کر موقع دیا ہے کہ اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر بربادی نہ کریں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ اور اس حکایت میں اسی عبرت ہے، میں کبھی یاد کرتا تو نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتا، ذرا کیا کروں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم نہ بھیجا کس لیے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ میں یاد کرتا تو گھبرا جاتا، اپنے آپ کو بار بار یاد کرتے رہتا ہوں اس واقعے کو۔ اللہ آپ کو بھی عبرت دے، مجھے بھی عبرت عطا فرمائے۔ تو ایک شخص کو ہیرا ملتا، ایک شخص کو ہیرا ملتا، وہ شخص جوہر کے پاس جا کر بولتا، دیکھو یہ مجھے، میں بیچنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت دو۔ وہ آدمی دیکھ کر کہتا ہے یہ قیمت کوئی نہیں دے سکتا سوائے بادشاہ کے، بادشاہ کے سوا کوئی بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتا، جاؤ تم بادشاہ کے پاس، وہاں فروخت کرو۔ یہ آدمی ہیرے والا یہ ہیرا لے کر بادشاہ کے پاس جاتا، بادشاہ سے کہتا مجھے ہیرا ملا ہے، میں ہیرا بیچنا چاہتا ہوں، مجھے میرے پاس سے ہیرا خرید لیجیے۔ بادشاہ جتنے ہیرے کے ماہرین تھے ان کو جوڑتا ہے، جمع کر، یہ ہیرے کی قیمت کیا ہے؟
تو ہیرے کے ماہرین کہتے ہیں آپ کی پوری سلطنت بھی اس کے حوالے کر دے اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. اتنی قیمتی ہیرا ہے, اتنا قیمتی ہیرا ہے. میرے بھائیوں اس میں عبرت ہے, قصہ نہیں سنا رہا ہوں, میرے لیے بھی آپ کی زندگی کے لیے بھی عبرت ہے. اس میں غور سے عبرت کے قانون سے سننا ہے, عبرت کے قانون سے سننا ہے. میوزک سننے سرکار یہ سننا نہیں ہے, ہماری زندگی میں بدلاؤ آنا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب علماء کو جو اجتماع کے لیے جو منتظمین ہیں, جد و جہد اس اجتماع کے لیے کہیں, اللہ ان کی زندگیوں کو آباد فرمائے, ایمان سے منور فرمائے. جو بھی اس اجتماع کے لیے اپنی زندگی لگائے ہیں, وقت لگائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت کو قبول فرمائے. تو بادشاہ سے ماہرین نے کہا جہاں پنا یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے, بڑا قیمتی ہیرا ہے. تو بادشاہ ایک وزیر کو لگا دیتا, کسی حال میں مجھے یہ ہیرا ہونا, کیا کرتے کرو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. تو وزیر بولا جہاں پر میرے حوالے چھوڑ دو, میں اس ہیرے کو خریدنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بادشاہ وزیر کے حوالے کر دیا. وزیر ہیرا لانے والے سے کہا کل صبح آ جاؤ, کل صبح سویرے آنا, تم دربار کے پورے دروازے کھلے رہیں گے, دربار کے پورے دروازے کھلے رہیں گے. سورج طلوع ہوتے ہی تم داخل ہو جانا. دربار کے اندر جو بھی قیمتی چیزیں ہیں جتنا چاہتے ہو وہ سب لے جا سکتے تمہارے حوالے. دیکھو کتنی بڑی بات ہو رہی ہے. وہ ہیرا لے جانے والا, ہیرا بیچنے والا گھر واپس گیا, رات بھر سوچتا رہا دربار میں جا کر کیا کیا لے کر آنا. نہیں کرا انہیں, رات بھر سوچتا رہا کیا کرنا. صبح ہوئی, چلو بھی اب ایک طرف نیند آ رہی لیکن ایک طرف لینا ہے. صبح ہوتی ہی دربار میں گیا, سورج جیسے ہی طلوع ہوا دربار میں چلا. دربار کے دروازے کھلے ہیں, خزانے کا دروازہ کھلا ہے, مطبخ کا دروازہ کھلا ہے, آرام کا بادشاہ جہاں آرام کرتا وہ دروازہ کھلا ہے, بادشاہ کے لباس کا دروازہ کھلا ہے. پہلا یہ شخص ہیرا بیچنے والا بادشاہ جہاں لباس پہنتا تھا اس کے حجرے میں داخل ہوتا, دیکھتا قیمتی لباس ہے, قیمتی لباس ہے, ہزاروں لباس ہے. اپنا پرانا کپڑا نکال کر بادشاہ کا لباس پہنتا, پھر آئینے میں دیکھتا, خوش ہوتا میں بادشاہ ہوں کر کے. پھر یہ لباس نکالتا, وہ لباس پہنتا, وہ لباس نکالتا, وہ لباس پہنتا. پورا دوپہر ہو جاتی اسے, دوپہر ہوتی, بھوک, رات میں نیند نہیں. دوپہر کھانا ہے, بھوک لگی, بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو کھانے کے پاس اسے لے جاتے. لے آنے کے بعد ایسے غذائیں رکھی گئی دسترخوان پہ, زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا ویسا. وہ کھانا کھا لیتا, پیٹ بھر کے کھا. نیند آ گئی تھی, رات بھر سویا نہیں تھا, اب کھا لیا, نیند آ رہی. بادشاہ کے محل میں جا کر جہاں بادشاہ سوتا وہاں جا کے سویا تھا. نیند ایسی لگ جاتی, سورج غروب ہو رہا, اور ٹائم اسے دیے تھے سورج غروب ہونے تک کیا لیتا لے کے جا. سورج طلوع ہونے سے لے کر, بولو جی, سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب تک کیا لے جاتا لے جا, تجھے اجازت اختیار ہے. اب انہیں خالی لباساں پہن کو اتار کے رکھا, بھوک لگی, کھانا کھا لیا, نیند آ رہی, بادشاہ کے محل میں جا کے سو گیا. سویا کب تک؟ سورج غروب ہونے تک. جیسی سورج غروب ہوا, سپاہی پورے مل کے اندر آ گئے, اوٹ یہاں سے نکل, تیرا ٹائم ہوگا, چل. ارے میں کیا بھی لیا نہیں, وہ سب معلوم نہیں, تمہیں ٹائم دیا گیا تھا, تجھے وقت دیا گیا تھا صبح سے لے کر مغرب تک, تو نے کچھ بھی نہیں کیا, نکل. اٹھا کے اسے باہر پھینک دیتے. اسی طرح ملک الموت آئیں گے, موت کے فرشتے آئیں گے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. موت کے فرشتے آ کے اس کی روح کو قبض کریں گے, اس کی جان کو کھینچ لیں گے, کہے گا مجھے مہلت دو. نہیں, مہلت دی گئی, تو نے کچھ نہیں کیا, اٹھا کے خبر میں پھینک دے گی. یہی ہماری زندگی. میرے بھائیوں, اس واقعے سے عبرت لو,
یہ زندگی بار بار نہیں ملتی. اللہ پوری 24 گھنٹے کی زندگی نہیں مانگ رہے ہم سے. 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 6 گھنٹے سونے میں 8 گھنٹے کام کرنے میں یہ ساری زندگی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو 2 گھنٹے نہیں دے سکتے. تو معزز سامعین اور ایک واقعہ ہے, اس سے بھی عبرت لے لیں. یہ واقعہ اگر آپ کو دل کو نہیں چھو رہا ہے. دوسرا ہے, بادشاہ ایک آدمی کو بلایا, ٹوکری دیا. بادشاہ کیا کیا؟ ٹوکری دیا. جاؤ میرا باغیچہ ہے, میرا باغیچہ ہے, باغیچے میں پھل توڑو, اور میرے باغیچے کے اندر, میرے باغ کے اندر کئی مرحلے ہیں, اور جس مرحلے میں جاتے جاؤ پھل توڑو, لیکن جب آؤ تو میرے پاس پٹی بھر کے پھل لے کر آنا. ایک آدمی کو بلا کر بادشاہ کیا کرتا؟ پٹی دے آتا, خالی پٹی دیتا. خالی پٹی دے کر کہتا پورا یہ باغ ہے میرا, اس کے کئی سٹیج ہیں باغ کے اندر, اور تم ایک راستے سے جانے کے بعد پھر واپس وہ راستے سے نہیں آنا, دوسرے راستے سے آنا. آدمی خالی ٹوکری لے کے باغ میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے جھاڑوں کو پھل لگے ہوئے ہیں. کوشش کرتا ہے توڑیں گے, تو پھر سامنے اور دوسرے اسٹیج کے اندر اور پھل لگے ہوئے ہیں. یہ کیا؟ دوسرے اسٹیج کے پھل جا کو توڑیں گے. دوسرے اسٹیج میں جاتا, تیسرے اسٹیج میں اور پھل نظر آتے, نہیں یہ اسٹیج میں اور اسٹیج میں جا کے پھل توڑیں گے. ایسا ٹوکری لے کے جا رہا, آخری گیٹ آ جاتا. گیٹ آتا, بادشاہ نے شرط لگایا واپس نہیں آنا. اب خالی ٹوکری لے کے واپس آیا. اللہ تعالیٰ ہم نے وقت دیا نیکیاں کماؤ کر کے, یعنی اسٹیج کیا ہے؟ رات اور دن ہے. اللہ ہر دن رات اور دن میں تم نے اختیار دیا کہ نیکیاں کرو, رات میں دن میں نیکیاں کرو. ہمیں کل کریں گے, کل موقع کریں گے. اچانک موت آ جاتی ہے. خالی نیکیوں سے, جیسے خالی ٹوکری لے کے جا رہے, خالی اللہ کے پاس جا رہے. میرے بھائیوں, یہ زندگی بار بار نہیں ملتی. سمجھ رہے ہیں ہمارے پسند سے آ رہے ہیں, ہمارے پسند سے جا رہے ہیں. ابھی بلاری کے اندر اچانک ہٹا کٹا نوجوان, ہم اس سے بات کر رہے ہیں, اسے یقین نہیں, مجھے کوئی بیماری آتی کر کے یقین نہیں. اچانک آدمی ہمارا دوست پوچھا, میں کہاں ہے, نظر نہیں آ رہی 1 مہینے سے, نہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کیا بات ہے؟ کینسر آ گیا. کب کون سی بیماری آتی اللہ بہتر جانتا. سارے بٹن اعضاء کے جسم کے, ہمارا جسم ہمارے قبضے میں نہیں میرے بھائیوں, ہمارا جسم ہمارے قبضے میں نہیں. ہمارے بالوں پر اللہ کا قبضہ ہے. ہمارے بالوں کو سفید بنا رہا ہے, ہمارے جسم کو بوڑھا بنا رہا ہے, ہمارے کڈنی کو فیل کر رہا ہے, ہمارے دل کو, ہارٹ کو فیل کر رہا ہے. ہمارا قبضہ ہمارے جسم پر نہیں ہے, اللہ کا قبضہ ہے ہمارے جسم پر. اس ذات سے ڈرو جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. ہم ڈر سے خالی ہی, خوف سے خالی ہی, نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اللہ کا خوف ہے. فرعون کے اندر جیسا فقر ہے, وہ غرور ہے, وہ غرور ہمارے اندر ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو اتنا مغرور کیوں بنا, جس اللہ نے ٹھیک ٹھیک تجھے اعضے بنائے, آنکھ جہاں بنانا آنکھ بنایا, ناک جہاں بنانا ناک بنایا, جہاں پیر بنانا پیر بنایا, اس اللہ سے اتنا دور کیوں ہے؟ میرے بھائیوں, بل ادا نہیں کرتے, کرنٹ والا آ کر بھی والا آ کر وائر کٹ کر کے جاتا, پانی کی بل ادا نہیں کرتے, کنیکشن کاٹ دیتے. اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو ہمارے پر کیا ہوگا؟ تو لہذا یہ زندگی کو غنیمت جانو. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے برے بنیں گے. ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نمازیوں کی دوستی اختیار کرو, علماء کی دوستی اختیار کرو. فین کے نیچے بیٹھیں گے ہوا آئے گی, دھوپ میں بیٹھیں گے گرمی آئے گی. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا. صحابہ نیک لوگوں کی صحبت تلاش کرتے تھے. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تم کونوا مع الصادقین,
نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، وہ سچائی کا اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے پانی سے پیدا کیا گیا۔ انسان کس سے پیدا ہوا؟ انسان کس سے پیدا ہوا؟ پانی سے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ میرے بھائیوں، پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی کی صفت کیا ہے؟ یہ پانی کو فریج میں رکھتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، آگ پہ رکھتے ہیں تو ٹھنڈا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہے بھائی۔ یہ پانی کو اگر فریج پہ رکھتے ہیں تو پانی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور آگ پہ رکھتے ہیں تو یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ پانی کی صفت کیا ہے؟ ماحول کے اثر کو لیتا ہے، ماحول کے اثر کو لیتا ہے۔ انسان بھی کس سے پیدا ہوا؟ پانی سے۔ پانی کی صفت خصوصیت جو ہے وہ کس میں ہے؟ انسان کے اندر ہے۔ کافروں کی صحبت میں رہتا تو وہ کفر کے اثرات پڑتے ہیں، ایمان والوں کے اثرات صحبت میں بیٹھتا ہے، ایمان کے اثرات رہتے ہیں۔ ہماری دوستی کس سے؟ شرابیوں سے، حرامیوں سے، جواریوں سے، بے نمازیوں سے، بے دین سے، بے ایمانوں سے ہماری دوستی۔ ایمان والا ہمارا دوست نہیں، نمازی ہمارا دوست نہیں، اللہ والا ہمارا دوست نہیں، اور عالم ہمارا دوست نہیں، شرابی ہمارا دوست، سود کھانے والا ہمارا دوست، حرام کھانے والا ہمارا دوست۔ تو میرے بھائیوں، زندگی پہ اثر ہونا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، اور ذکر و اذکار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سب کو کہ دین کی ہدایت عطا فرمائے، دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجلاس میں جو بیانات ہوئے اللہ ہمیں عمل کرنے کی ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔